الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ ناظرین کرام، آج 28 رجب المرجب ہے۔ آج کا دن تاریخ کے کرتاس پر بے انتہا بھاری ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب یثرب کو مدینہ پاک بنانے والے، مدینہ پاک بنا کر اس کو بسانے والے کائنات کے تاجور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا۔ ذرا چشم تصور سے اس درد کو، اس کرب کو، اس اذیت کو محسوس کیجئے کہ جس درد کو، جس کرب کو، جس اذیت کو امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا اور گھرانہ اہل بیت کے افراد کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کائنات کے تاجور کے نواسے، کائنات کے تاجور کے دین کو بچانے اور مدینہ پاک کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سفر کی ہر منزل عظیمتوں کا پتہ دیتی ہے اور جس کا انجام کچھ اور نہیں سوائے کرب و بلا کے۔ یعنی آج کی ہجرت صرف ہجرت نہیں ناظرین، آج کا سفر صرف سفر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سفر ہے جو ان نفوسان قدسیہ کے لیے اس سفر کربلا کا نقطہ آغاز بننے جا رہا ہے، جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے رفقا کو مکمل طور پہ شہید بھی کر دیا جائے گا اور ان کے مبارک جسمان اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندھا بھی جائے گا۔ ناظرین کرام، کم و بیش 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ حسینی تیار ہے، جس میں 19 دن کے ننھے معصوم علی اصغر علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک لمحے تصور کیجئے کہ اس سفر کی ابتدا کے وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کیفیت قلبی کا کیا عالم ہوگا۔ وطن کو چھوڑنا ناظرین کب کسی کے لیے آسان ہوا کرتا ہے، ذرا سوچیے تو صحیح۔ پھر وطن وہ کہ اگر مدینہ پاک جیسا ہو تو کتنا مشکل ہوگا، اور ہستی بھی وہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسی ہوں۔ یعنی فیصلہ کرنا کسی قیامت صغرا سے کم نہ ہوگا کہ آج کے بعد جنتی نوجوانوں کے سردار، جنت کے مالک و مختار، یعنی اپنے نانا جان کے مدینے میں نہیں رہیں گے۔ اب امی جان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں نہیں رہیں گے۔ اب بقی میں آنا جانا نہ ہوگا، اب روضہ اطہر پر سلام نہ ہوگا، اب اس مقدس سرزمین پر چلنا پھرنا نہ ہوگا جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب اس مقدس سرزمین کی تجلیات نگاہوں سے اوجھل ہوں گی جہاں بچپن کے نورانی ایام خیر الانام کے سائے میں گزرے ہیں۔ اب اس مقدس سرزمین کی گلیاں نگاہوں کے سامنے نہ ہوں گی جن گلیوں نے نانا اور نواسے کا حسین، خوبصورت اور انوکھا پیار دیکھ رکھا تھا۔ جوانی کی بہاریں بھی یہی مقدس سرزمین دیکھتی رہی ناظرین، اور اس پر شاہد رہی۔ بزرگوں کی یادیں بھی اسی مقدس سرزمین سے وابستہ ہیں، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں بزرگوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس وطن کو، اس مقدس سرزمین کو چھوڑنا واقعتاً کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اور آج کی رات سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس، اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور اپنے برادر مکرم سیدنا امام حسن
حسن علیہ السلام امہات المومنین مکینان جنت البقیع کی بارگاہ میں کن کیفیات کے ساتھ سلام پیش کیا ہوگا. چشم فلک نے ان مناظر کو محفوظ تو کیا ہوگا مگر وہ مناظر ناظرین میں یقین مانیے بیان کے بیان سے باہر ہیں. ناظرین کرام ایک قیامت خیز منظر وہ تھا, ایک قیامت وہ تھی جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد کے مکہ پاک چھوڑنا پڑا, اور ایک قیامت یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے جد کا مدینہ پاک چھوڑنا پڑا کہ وہ ہجرت بھی دین کے لیے تھی, یہ ہجرت بھی دین کے لیے ہے. وہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے چلے تھے, یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے چلے ہیں. انہوں نے بھی عظیمت کا راستہ چنا, یہ بھی عظیمت کے راستے پر چلے. وہاں مکہ پاک کے تقدس کا سوال تھا, یہاں مدینہ پاک کے تقدس کا سوال ہے. وہاں امت کے فرعون کا سامنا تھا, یا وقت کے یزید کا سامنا ہے. وہ بھی نہ جھکے نہ ڈرے, اور یہ بھی نہ جھکے نہ ڈرے, بلکہ آج کے دن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حق اور باطل کے درمیان اپنے اصولی موقف پہ رہتے ہوئے, یعنی رہتی دنیا تک ایک واضح لکیر کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یزیدیت پر یہ واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص کبھی بھی اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ اصولوں پر کبھی بھی کسی بھی حال میں سودے بازی نہیں ہو سکتی, اور آج کے دن امام علی مقام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حق حق ہے, باطل باطل ہے, حق کو باطل کے ساتھ کبھی ملایا نہ جا سکتے. اور آج کے دن اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رہتی دنیا تک یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرا نکلنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہے. یعنی فرزند حیدر کرار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ببانگ دہل یہ بتلا دیا کہ قیامت تک کوئی حسینی فطرت کسی یزید کی بیعت و اطاعت نہیں کر سکتا. یہی وہ لکیر ہے جس نے حق و باطل کو مکمل طور پر جدا کر دیا. لہٰذا آج کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کی غرض سے عظیمت کا راستہ اختیار کر کے مدینہ پاک کی حرمت کو بچا کر نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر یزیدی نظام کے خلاف آواز کو بلند کر کے اپنے فرزندوں, اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ پاک سے ناظرین یعنی مدینہ پاک سے مکہ پاک روانہ ہو چکے ہیں کہ تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین, تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین, باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب ساجد علی ساجد صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. ظاہر ہے میں بڑے بوجھل دل سے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, بڑا مشکل ہے ظاہر ہے آج کا پروگرام. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ پاک چھوڑنا ظاہر ایک پوری تاریخ ہے, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ پاک چھوڑنا. جب میں پس منظر میں دیکھتا ہوں یا پس منظر کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی مماثلتیں اس میں نظر آتی ہیں. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. کس میں ہمت ہے, کہاں سے ایسے حروف اور الفاظ اکٹھے کیے جائیں کہ ان کو زبان پر لا کر ہم بیان کر سکیں. بے شک حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن ہے حق کا بول بالا اور اللہ کے نور کو غالب کرنا. اللہ کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اذیتیں, وہ تکلیفیں, وہ مصائب جھیل رہے ہیں کہ جنہیں جھیلتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ میں ستایا گیا. اللہ آپ کی تمام تر حکمت و معزت کے ساتھ اہل شرک کے قلب و ضمیر پر دستک کارگر نہیں ہو رہی. جو بھی ایمان قبول کرتا ہے اس کے لیے مصائب و آلام کا ایک سمندر معجزن ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار اپنے رفقا کو 82 کا قافلہ وہاں بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے حبشہ کی طرف, اور یہاں مدینہ منورہ میں دین بچانے کے لیے, دین کو اثر نو زندگی دینے کے لیے بھی جو قافلہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی 82 نفوس پر مشتمل. اللہ
وہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے کائنات بھر سے عزیز تر تھا، لیکن کیا کروں کہ یہ لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اور اسی منظر کو جب امام عالی مقام کی نظروں میں لا کر ہم وہاں نظر ڈالیں تو امام عالی مقام مدینہ کی گلیوں میں کس لاڈ پیار اور نبوت کے سائے میں اپنے آپ کو دین کے بچانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، جہاں آپ کے نانا جان کا روضہ اطہر ہو، جہاں بھائی امام حسن علیہ السلام فرما ہوں، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ ہوں، اس سرزمین کو چھوڑنا اور وہاں سے محض اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دنیا کے اندر وہ جو دین میرے آقا علیہ السلام نے لا کر انسانیت کو اس کا حقیقی روپ عطا کیا تھا، آج وہ مرجھا رہا ہے۔ آج احترام آدمیت، کیونکہ جتنا عرصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہا، اس کے بعد یزیدی کردار آپ کی نظروں سے اوجھل نہ تھا، اور یہ بات بھی ہمارے سننے والوں کو معلوم رہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جتنی دیر اقتدار میں رہے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی مرحلے پر ان کو کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی، لیکن جب معاملہ آیا کہ یزید کی بیعت کی جائے تو آپ والے الفاظ کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے، اس بات کی خاطر پھر آپ علیہ السلام نے اس مدینہ منورہ کو کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں، انہیں صرف یہ نہیں کہ پیار اور محبت دے رہے ہیں بلکہ انہیں اس انداز میں کہ آپ نے مصائب سے گزرنا ہے، اور ان مصائب سے گزرتے ہوئے صبر و استقامت کی جو دیواریں ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور کسی بھی حال میں وہ مرحلہ نہ آئے کہ دین اسلام کو کمزور کیا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک مماثلت نظر آتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑتے ہوئے وہ جو آقا علیہ السلام کے الفاظ مکہ مکرمہ کے لیے تھے آپ کے مدینہ منورہ کے لیے۔ اچھا، حرمت مدینہ پاک، حرمت مکہ پاک، آپ یہ دیکھیے نانا جان اور نواز جان کا جو ہے دونوں کا معاملہ یہ رہا کہ دونوں نے زمین کی حرمت کو بھی خاص کر برقرار رکھا۔ جی ہاں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ پورے مشرق قوت آپ کی جان لینے کے درپے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ کے حکم سے مکہ پاک کو رنگین کرنے کی بجائے، یہاں خون بہانے کی بجائے یہاں سے میں تشریف لے جاؤں، اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے مکہ کے لیے تیرے خلیل نے تو اس سے دعا کی تھی، اور مدینہ کے لیے تیرا محبوب تو اس سے دعا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے رزق مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک والوں کے لیے کہا کہ اے اللہ مدینہ کو اس سے 2 گنا زیادہ نعمتیں عطا کر۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج جب وہ دین جس کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر کاوشیں کیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ فتح مبین کے نکارے بجے، آج وہی دین اسلام ایک ایسے ہاتھوں میں آ رہا ہے جو صریحاً برسر عام دین کی باتوں کو پامال کرتا نظر آتا ہے، تو آپ نے اس کے بچانے کے لیے آپ نے مدینہ پاک کی حرمت کی وجہ سے برقرار، اور وہی بات ہے کہ یہاں بھی امر بالمعروف ہے، وہاں بھی امر بالمعروف ہے، یہاں دین کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہیں، وہاں دین کی عمارت کو بچایا جا رہا ہے۔ پیر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پہ یزید نے پیغام بھیجا بیعت کا، اور ظاہر ہے پھر وہ ایک آؤٹ آف کنڈکٹ جو ہے، مطلب ایک روٹین سے ہٹ کے گورنر ہاؤس میں آپ کو باقاعدہ طلب کیا گیا، اور ولید بن عتبہ نے جو ہے باقاعدہ، پیچھے مروان بھی ظاہر اپنا کام جو کر رہا تھا، جب بیعت کا کہا تو آپ نے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور ٹرانسپیرنٹ اور واضح موقف جو ہے اس کو بیان کیا۔ کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل آج کی تاریخ ہے، اور جس طرح انٹرو میں آپ نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ اس تاریخ
کو اور اس کی ہولناکیوں کو سمجھنا ملت اسلامیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ولید بن عتبہ کا پیغام پہنچا اور آپ کو بلایا گیا، تو میں وہ بات ساری عرض کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ کچھ چیزیں کتابوں میں وضاحت کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ کتابوں میں بین السطور ہوتی ہیں جن کو کامن سینس سے سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وضاحت کے ساتھ جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس غرض سے بلایا گیا، لیکن دوسری طرف اگر جو ہم سمجھنے والی بات ہے جو اس میں مخزوف اور مضمر ہے وہ یہ ہے کہ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی بذریعہ وحی آنے والی خبر شہادت کو بیان کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور جس بنا پر بعد میں آنے والی بشارات جو ہیں، آپ کی شہادت کی اخبار شہادت جو ہیں، ان سب میں وقت کا تعین بھی تھا۔ اب یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو ذات پلی ہی آغوش نبوت میں ہے، جو ذات پروان ہی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوز کر ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے، اس ذات کو ان ماہ و سال سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا۔ ان کی نظر اس وقت پر تھی کہ کون سا وقت آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وہ تیار تھے۔ یہ میری اس بات کو تائید ملے گی اس جملہ سے کہ رات کے وقت، مغرب کے وقت، جس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، مغرب کے بعد گورنر بلاتا ہے اور الصبح قافلہ اہل بیت نبوت مدینہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنے قلیل وقت میں اتنے افراد کا مدینہ منورہ سے نکلنا، اس کا مطلب یہ کہ خانوادہ نبوت میں اس عظیم عمل خیر کی اور دین اسلام کو بچانے کی باقاعدہ تیاری کا عمل جاری ہے۔ بہت اچھی بات آپ ہے، یعنی اب پلٹ کے نہیں آنا اس لیے چل رہے ہیں۔ ہاں جی۔ اور تو کس تیاری سے چلے ہوں؟ اچھا، اب وہ بلایا گیا جب، اور بلانے کے بعد اس نے کہا، خط پیش کیا ادب کے ساتھ، کہ میں الفاظ نہیں لے رہا تھا، خط پیش کیا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے۔ تو آپ نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں دو چیزیں شریعت مقدسہ میں تھیں، ایک تھی رخصت، ایک ہے عزیمت۔ یعنی رخصت یہ کہ آقا نے خود تعلیم کیا کہ اگر کوئی جابر بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، اپنے ایمان کو اپنے دل میں محفوظ رکھ کے تم ظاہری طور پر اپنی جان بچا سکتے ہو، لیکن دنیا یا دیگر ہستیاں تو یہ کر سکتی ہیں جو پروان ہی آغوش نبوت میں پڑا ہے۔ اس ہستی کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رخصت کا راستہ استعمال کرے اور اس کو اختیار کرے؟ چنانچہ آپ عزیمت کا کوہ صفا بن کر سامنے آئے، اور آپ نے جو الفاظ ہیں آپ کے خطبہ کے، جو آپ نے ولید بن عتبہ کے دربار میں پڑھا، ان الفاظ کو ذرا سنیں تو ایک ایک لفظ سے وہ آپ کا ازلی مشن جو ہے اور ازلی صداقت سے بھرپور جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے۔ فرمایا، ہمارا گھر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا گھر جو ہے فرشتوں کی آمد گاہ ہے، ہمارے گھر میں فرشتے اترتے ہیں، وہی ہمارے گھر میں آتی ہے، اور جس شخص کی بیعت کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے اس کی یہ خرابیاں ہیں، اس کی بد کرداریوں کا ذکر کیا، اور یہیں پر بین السطور میں آپ نے خلافت الہیہ کا جو قرآنی تصور ہے اس قرآنی تصور کو بیان کر دیا کہ بیعت تب ہو سکتی ہے اگر خلافت الہیہ کا یہ قرآنی تصور موجود ہو، اور چونکہ ہم کوئی دور پار کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وہی اترتی رہی ہے، اس لیے ہم خلافت الہیہ کے قرآنی تصور کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، یہ خامیاں ہیں، اور مجھ جیسا یہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ وہ عزیمت کی راہ اختیار کرنے کی جو آپ نے اس وقت بھرپور جو جواب ہے وہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم وہ ہیں
جن کے سامنے اللہ اپنے فرامین جن کے گھر میں نازل کرتا ہے، اللہ، ہم وہ ہیں، اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی تو اسے دیکھا جا سکتا تھا، چونکہ اس میں خلافت الہیہ کا جو قرآنی تصور ہے وہ اس کے کسی ایک معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، اس لیے مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس تمام مشکلات کو برداشت کرنا اور ان تمام مشکلات کو سینے لگایا، اور اس مشکلات کو سینے لگا کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ خاندان نبوت کی فتمہ بیویاں، کم سن شہزادے، تمام ہستیوں کو اس سفر عظیمت پہ ڈال دیا۔ بلکہ یہاں امام علی مقام نے ایک پیغام اور دے دیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے امام علی مقام نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ جب نظام میں فرسودگی پیدا ہونا شروع ہو جائے اور نظام تعفن زدہ ہونا شروع ہو جائے اور نظام کے اندر گندگی جو ہے اپنے عروج پہ پہنچنے لگے، تو پھر کسی ایک کو جو ہے حسینی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے نظام کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، اچھا یہ بڑا ایک عامیانہ سے سوال ہے، ایک عام مسلمان، مجھ جیسا آپ جیسا عام مسلمان، بلکہ مجھ جیسا کہیے، اس مدینہ پاک چھوڑتے ہوئے دل کٹ جاتا ہے، مطلب مجھ جیسا گناہگار آدمی جب مدینہ پاک جاتا ہے تو دل کٹ جاتا ہے کہ کیسے مدینہ کو چھوڑ کے نکلیں۔ کجا اس کے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب ہم بات کریں تو اپنے نانا جان، اپنی امی جان، اپنے بھائی جان، دیگر احباب کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنا، یہ کتنا دردناک اور کتنا قیامت خیز منظر ہوگا، الفاظ میرے خیال ہے ملیں گے نہیں آپ کو بیان کرتے ہوئے، بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اصل میں کیفیت کے متعلق ہے، اور کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ کیفیت حضرت امام علی مقام کی ہو تو اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم چند لفظ بول رہے ہیں، ورنہ مدینہ چھوڑ رہا ہو امام علی مقام اور اس کیفیت کو اگر سارے زمانے کے قلم لکھنا چاہیں تو وہ خون اگلنے لگے، اللہ کیا جملہ، قرطاس رونے پڑے، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ مدینہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، لگتا ہے جیسے روح ہی بدن سے گزر گئی، کیونکہ مدینہ خدا کی قسم ایسی جگہ ہے، دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اللہ سے کبھی یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ اس شہر میں مجھے موت آ جائے، وہ صرف مدینہ ہی ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر عاشق دعا کرتا ہے کہ اللہ میں مدینے سے نکلوں نہ، مجھے یہاں موت آ جائے، کیونکہ مدینہ زخموں کا مرہم ہے، مدینہ ماں کی گود کی مانند اپنا احساس کرواتا ہے، مدینے جاتے ہی بندہ اپنا غم بھول جاتا ہے، مدینے میں پہلا قدم رکھتے ہی انسان اپنی معراج کو پا لیتا ہے، مدینے کی خاک میں بندے کو شفا ملتی ہے، مدینے کی در و دیوار میں بندے کو انسیت ملتی ہے، مدینے میں جانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا زخمی بدن یہاں شفا پا گیا ہے، مدینے کے اندر ایک ایک لمحہ بندے کو جو ہے احساس دلاتا ہے کہ تو اپنوں کے پاس آ گیا ہے، تو اپنی جگہ میں آ گیا ہے، تو اپنے وطن میں آ گیا ہے۔ قبلہ مدینے میں جب جائے نا تو میں نے وہاں دیکھا ہے دیہاتی لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، وہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے گاؤں میں آ گئے ہیں، وہاں ایسی اپنائیت ہے، وہاں کے شربت میں ایسا سکون ہے، وہاں کے کھانوں میں ایسی راحت ہے کہ وہاں جب بندہ چند دن گزارتا ہے اس کو ایسی اپنائیت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے وطن کو بھول جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے اس وقت قدم من بھر کے ہیں محسوس ہوتے ہیں، اس وقت لگتا ہے کہ جان بدن سے نکل جائے گی، اور مدینہ سے نکلتے وقت بندہ بار بار گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور آخری لمحہ مواجہ اقدس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ عام ایک سادہ سے بندے کی کیفیت ہے کہ وہ مدینے سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ مدینے میں مرنا چاہتا ہے، وہ جنت البقیع میں مدفن ہونا چاہتا ہے، لیکن 28 رجب کی وہ ہولناک تاریخ کہ جس وقت شہزادہ رسول اس مدینے کو چھوڑ رہا تھا، جس مدینے میں حضور کے کندھوں پر سواری کی تھی، جس مدینے میں حضور جان رحمت علیہ السلام نے ان کو بار بار چوما تھا، حضور علیہ السلام کی لوریاں سنی تھی، فخر
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زانو اقدس پر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کو پایا تھا۔ وہ رات کیسی رات تھی کہ جب جنت البقیع میں شہزادہ رسول حضرت جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام امام حسین جنت البقیع کے اندر جا رہے ہیں اور اپنی امی حضور کے مواجہ میں بیٹھے آخری سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کیف کو کون مورخ بیان کر سکتا ہے کہ جب بڑے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں کہ دوبارہ اس تربت اطہر کے پاس آنا نہیں ہوگا، اور پھر 2 راتیں وہ قیامت خصورہ کی طرح تھیں کہ جب شہزادہ رسول مسجد نبوی میں تہجد کی نماز ادا کر کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، گریہ کنا ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میں تیرا شہر چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کا وطن چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے لوگ یہاں رہنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوج ملائکہ کے ساتھ حضرت امام عالی مقام کو خواب میں زیارت کراتے ہیں اور آپ کے بازو کو تھامتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بیٹے اب وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کی سوکھی زبان کے ساتھ گردن کاٹی جائے گی اور حوض کوثر پر آپ کو میرے پاس پیش کیا جائے گا، میرے حضور آپ کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہوگی۔ حضرت شہزادہ رسول نے نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کے بعد صبح کے وقت یہ پورا قافلہ اب اس جگہ کھڑا ہے کہ جہاں سے خدا کی قسم انسان قدم اٹھائے تو روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینے کو چھوڑا، ایسے چھوڑا کہ آج تک تاریخ رو رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیوں امام عالی مقام کو مدینے سے جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا آپ نے حوالہ دیا تو میرا بھی دل چاہتا ہے ان کے چند مصرے مدینہ پاک کے حوالے سے پیش کر دوں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، بنا شہر نشین خسرو دو جہاں کا، بیاں کیا ہو عز و وقار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب لگے آتش لالہزار مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزنز تھے صاحب، لاجیکل ریزنز تھے، ایسے ہی نہیں تھا۔ اور وہ لاجیکل ریزنز جو تھے ان لاجیکل ریزنز نے رہتی دنیا تک ایک پیغام بھی دے دیا ہے، وہاں صحابہ بھی موجود تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام نے وہاں بیٹھ کے یزید کے خلاف مہم جوئی نہیں کی؟ اس کی بہت بڑی وجوہات تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں۔ وصحبه وبارك وسلم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز سفر کربلا
28 رجب المرجب کو ہو چکا ہے ناظرین، اور ذہن میں رکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدینہ پاک سے مکہ پاک روانگی نقطہ آغاز ہے کرب و بلا کا۔ اچھا، ایک سوال ظاہر ہے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، یعنی مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں بھی ظاہر ہے موجود تھے، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ پاک چھوڑا، جبکہ وہاں پر ان کے بھائی بھی موجود ہیں، دیگر جید صحابہ موجود ہیں، یزید کے خلاف ریٹیلیشن بھی ہو سکتی تھی اور اس کو ایک بہت بڑا ریبٹل بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ پاک کو چھوڑا؟ اس کے پیچھے کچھ لاجیکل ریزنز ہیں، وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتائیے ذرا پروفیسر صاحب مدینہ پاک چھوڑنے کی وجوہات، اور وہی بات ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام موجود ہیں اور وہاں بیٹھ کے، چونکہ آپ یہ تو آپ کا بیسیکلی مرکز تھا نا، ہیڈ کوارٹر تھا، تو اس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے وہاں بیٹھنا جو ہے گوارا نہ کیا، وہاں سے نکل گئے، وجہ کیا؟ صرف ہیڈ کوارٹر ہی نہیں تھا بلکہ وہاں وہ نفوس بس رہے تھے جنہیں قرآن کریم قدم قدم پر کہہ رہا تھا کہ لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں وہ نفوس موجود تھے جنہیں معلوم تھا کہ کرۂ ارضی پر طہارت کا چلتا پھرتا اگر کوئی نشان ہے تو وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسا ہی۔ لیکن یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ بیٹھ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے یزیدیت کا مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے جانا کیوں گوارا کیا، وہ اس لیے کہ وہ آج کے لوگوں کو بھی جانتے تھے کہ جن کی زبانوں پر یہ آئے گا کہ معاذ اللہ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ اقتدار کے خواہاں تھے، اگر آپ وہاں رہ کر جد و جہد کرتے تو ان کے اس شیطانی اور یزیدی فکر کو تقویت ملتی۔ یعنی پہلا پرسیپشن یہ بنتا کہ آپ اپنی خلافت کے لیے کام کریں۔ آپ نے تو بتا دیا کہ میں نہ شر چاہتا ہوں، نہ یہ نمود و نمائش چاہتا ہوں، نہ ظلم چاہتا ہوں، نہ فساد چاہتا ہوں، اور نہ حکومت میرے منشا ہے۔ اور حسین اگر چاہتا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ امت مصطفیٰ دین مصطفیٰ پر چلے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا موقع آیا تو آپ کے سامنے وہ اسوہ بھی تھا عثمان کہ جان دے دینی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ نفس گم کردہ می آین جنید و با یزیدیں جا، جہاں آواز اونچا ہونے پر اعمال برباد ہو جائیں، وہاں کوئی کم بختی ہے جو ہررہ کے موقع پر تلوار کو نیام سے نکال کر لوگوں کی گردنیں کاٹے گا۔ کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ گوارا ہی نہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ خون کو بہائے، وہ کسی کی آبرو کے لیے خطرہ بنے، کسی کے جان و مال کے لیے خطرہ بنے۔ تو سیدنا امام علی مقام اگر وہاں پر بیٹھ جاتے تو اطراف اکناف عالم سے دنیا آپ کے قدموں میں آ کر یزیدی لشکر کے مقابلے کے لیے آپ کا ساتھ دیتی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ وہ پاک جگہ ہے جس کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کو مباح جانے گا وہ اس طرح پگھلے گا جیسے آٹے میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں اتنی وعیدیں وہاں موجود ہوں، وہاں پر کس طرح ممکن تھا کہ نواس رسول علیہ السلام جن کا مشن ہی یہ تھا کہ دین کو زندہ رکھنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لا کر احترام آدمیت کے وہ خوبصورت پھول جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو مرجھانے سے بچانا ہے، ان کو ختم ہونے سے بچانا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یزیدی لشکر کا مقابلہ کرنے کی بجائے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو معلوم ہو حسین اقتدار نہیں چاہتا، حسین کی منزل کرسی لینا نہیں ہے، حسین کی منزل صرف اور صرف یہ ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا عظیم ترین قد اتنی عظیم ترین ذمہ داری، اتنی ذمہ داری اور سوچ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ گناہ عظیم ہے کہ ہم اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور بھی لائیں کہ نواسہ رسول علیہ السلام کو جن کو اللہ نے دلوں پر اتنی عظمت دی ہو،
جن کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہو، کائنات کی ہر شے پر جن کا حکم چلتا ہو، جن کے لیے ہرنیاں اپنا بچہ لے کر حاضر ہو جائیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے لیے یہ تصور نہ ہو کہ وہ معاذ اللہ شخصی اقتدار کی خاطر ان کے اندر ہوس تھی کہ میرا جاہ و جلال ہو، میرے پاس مال و زر ہو۔ انہیں تو معلوم تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے بیت المال میں جمع ہو کر اس دنیا کی بے ثباتی کو کس انداز کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا، تو یہ وہ وجود تھی کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہوس اقتدار کے جو دل دادا ہیں انہوں نے یہاں خون بہانے سے دریغ نہیں کرنا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ اچھا ایک میں ذرا سا وہ جو پچھلی گفتگو ہو رہی تھی اسی کو میں تھوڑا سا ربط بنا کے ریکال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے کلام فرمایا تھا گورنر ہاؤس میں جب طلبی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ وہ جو بند دروازوں کے اندر بیہائنڈ کلوز ڈورز کی آج اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میرا خیال ہے شاید آج ہی کے دور کے لیے پیغام دے دیا تھا، بلکہ رہتی دنیا تک، کہ کوئی بھی نیگوسیشنز، کوئی بھی ڈیلز بیہائنڈ کلوز ڈورز نہیں ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، علیہ اعلان ہوگا، کیونکہ عوام کے ہی مفاد کی اصل بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت کا پیغام مجھے آج کیسا رچا بسا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام نے اس وقت بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، یعنی بند دروازوں کے اندر، اور کھل کے کہا کہ جو بات ہوگی لوگوں کے سامنے، بیت کا معاملہ لوگوں کے سامنے ہوگا، لوگوں کے سامنے بات ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے، پیر صاحب ذرا آپ یہ ایک خاص طور پہ اس پہ کلام فرمائیے کہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر جو وصیت آپ نے دی ہے باقاعدہ، اور ان ریٹن وصیت دی ہے، اس میں پورے یعنی آپ کا مقصد اور آپ کا جو گول اور آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ نے واضح کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ذرا وہ بھی بتائیے۔ اچھا پھر جو قافلہ چلتا ہے آپ اس میں دیکھیے 19 دن کے جو ہے ننھے علی اصغر علیہ السلام بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، یہ ذرا ترتیب بتائیے کیا تھی؟ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور یہ جو بات ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اس طرح بند کمرے میں نہیں ہوگا، چھپ کر بیعت نہیں ہوگی، بلکہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، اور سب کے سامنے یہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ نماز فجر کے بعد قافلہ اہل بیت نبوت نے کیا اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا پیر صاحب، سبحان اللہ، نے دن کے اجالے میں مطلب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد چھوڑا ہے۔ اجازت دیں تو وہ رات کی تاریکی میں چاہتے تھے، امام علی مقام دن کی روشنی کے اندر نکلیں، سب کے سامنے آپ نے اپنے اس طرز عمل کو واضح کیا۔ اب وہ جو وصیت ہے اس میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، شہادت کی عظمت کو گہنانے کے جتنے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں وہ سب اس وصیت کو پڑھنے اور سمجھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ درست۔ اور ایک تو اس میں شریعت مطہرہ کا یہ پہلو ہے کہ وصیت کرنا شریعت حکم دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی احکامات میں شامل ہے۔ درست۔ دوسرا وصیت کرنا آپ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ اب لوٹ کے ہم نہیں آئیں گے، یہ میرا آخری پیغام ہے جو میں اہل مدینہ اور اپنے اہل خاندان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ چونکہ بنو ہاشم کے تمام بزرگ اور تمام جوان جو اپنی عظمت میں ایک ایک ہستی قابل رشک اور قابل جو تھی وہ عظمت تھی، ان کو وہ تو ساتھ تھے، ہمراہ تھے، پیچھے رہ جانے والے مردوں میں حضرت جو ہیں یہی محمد بن حنفیہ بیماری کی وجہ سے یہ پیچھے ہیں۔ ان کو آپ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں، مقصد جو ہے وہ بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر چلوں، اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو میں احکامات کے مطابق اپنا سفر جو ہے ان کو بالا رکھوں اور ان کو نافذ کروں۔ اور قرآن حکیم نے جو امت مسلمہ کی ایک خاص شان، جسے اقبال کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ خاص شان جو بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اچھائی اور بھلائی کو اختیار بھی کرو، اس کا حکم بھی دو، اور جو برائی ہے اس سے رکو بھی اور اس سے روکو بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد گرامی جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، نانا جان کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ میرا مقصد ہے کہ جو کچھ خلافت اسلامیہ کے تخت پر ہو رہا ہے میں اس کے خلاف
اپنا احتجاج کرنے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ گویا نہ مقصود خلافت، نہ مقصود بادشاہت، نہ کوئی اور مقصد تھا، مقصد صرف دین اسلام کی سربلندی اور خلافت اسلامی الہیہ کا جو قرآنی تصور ہے اس کو بحال رکھنا اور اس کو بحال کرنا۔ اگر کوئی اس کو بحال نہیں رکھتا تو اس کے خلاف اپنے پاکیزہ خون سے احتجاج ریکارڈ کروانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں علامہ صاحب، بہت ہی ٹچی موضوع ہے اور میں اس وقت آپ کی آبدیدہ آنکھیں دیکھ رہا تھا جب آپ مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور یہی محبت خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر ہماری زبانیں کٹ جائیں جملہ ادا کرتے ہوئے، لیکن مدینہ پاک کی حرمت اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت خدا نہ خواستہ اگر ڈیسیملز میں بھی کبھی ہمارے ذہنوں میں کم ہو جائے تو اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ قرآن پاک اور احادیث کیا بیان کرتی ہیں مدینہ کی حرمت کے حوالے سے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بتائیے۔ اور پھر ایک بات اور بتائیے صاحب کہ جس کسی نے مدینہ پاک یا آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا، اس کے لیے کتنی شدید اور سخت وعید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے طابہ کہا ہے، اور پھر اس کو قرآن مجید میں مدینہ کہا گیا اللہ کی طرف سے، حالانکہ اس کو تو لوگ یثرب کہا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مدینہ کے باسیوں کی تعریف قرآن میں فرمائی، یعنی اہل قباء کی تعریف اور ان کی طہارت اور ان کے تقوی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے متعلق حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہیں، اور مدینے میں آنے والوں کو وہ مرحبا کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ وہ شہر ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جس کے اندر وبا داخل نہیں ہو سکتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو مدینے میں پہنچنے والی تکلیف کے اوپر صبر کرے گا تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں ہو سکے تو مرو، کیونکہ مدینے میں جو بھی مرے گا اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ اور پھر مدینہ طیبہ جو ہے اس کے اندر ایسا کیف ہے کہ آپ علیہ السلام جب مدینے کی طرف کسی بھی جہاد سے یا کسی بھی سفر سے لوٹتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور جب سواریاں چلتی ہیں تو گرد اٹھتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اٹھتی ہوئی گرد کی وجہ سے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا، تو حضور علیہ السلام نے کپڑے کو ہٹاتے ہوئے فرمایا کپڑا ہٹا لو، اس خاک میں بھی رب نے شفا رکھی ہے، اللہ اکبر، اس خاک میں بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سوئے وہ کہتے ہیں نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھو پروانہ وار پھرتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے جس کے اندر بہار ہی بہار ہے، اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت دینا۔ حضرت امام مالک کو خلیفہ وقت ہارون الرشید نے کہا تھا میرے جو ہے دارالخلافہ آ جاؤ، وہاں آپ کو بہترین پروٹوکول دیا جائے گا، بڑا گھر دیا جائے گا، وہاں رہنا۔ آپ فرماتے میں مدینے پر شاہی کو قربان کرتا ہوں، مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ نفلی حج کرنے نہیں جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ اس کی حرمت پامال کرنے والے کی وعید کیا ہے، جو مدینے سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے سب سے بڑی وعید یہ کہ وہ منافق ہوتا ہے، اور نفاق سب سے بڑی وعید ہوا کرتی ہے، وہ شفاعت رسول سے محروم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے محروم ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کا جو عشق ہے اور ان کی جو حرمت ہے اس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو آخری ایام آپ نے گزارے اس میں آپ دیکھیں آخری آپ کے جتنے خطبات ہیں اس میں سب سے زیادہ تاکید آپ نے قرآن کے بعد اہل بیت کی فرمائی ہے۔ آپ نے جو ہے جب طائف کو فتح کیا ہے اس سے لوٹے تو اس وقت بھی کہا لوگوں قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا، اور پھر آپ نے جب اپنا حج آخری فرمایا اور اس سے لوٹے تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو بٹھایا، لوگوں نے جھاڑیاں کاٹ کے وہاں زمین ہموار کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگوں مجھے گواہی دو اللہ ایک ہے،
میں اللہ کا رسول ہوں، جنت اور دوزخ حق ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ سب نے کہا حضور ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہا ایک اور گواہی دو، میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، جب اللہ تم سے پوچھے گا کیا کہو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے حضور کہیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لوگو اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں اس حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا جس کی چوڑائی بصرہ سے صفا تک کے برابر ہے، اور جس کے اوپر جو پیالے ہیں وہ آسمانی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو آپ نے کہا میں تم سے قرآن اور اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں، جب یہ جھڑ جائیں گے آسمان والے بھی نہیں رہیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگو سن لو، زمین والوں کے لیے اہل بیت امن ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو زمین والے بھی نہیں رہیں گے۔ تو میرے ناظرین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کوئی بھی شخص جو اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے وہ خون رسول کو تکلیف دیتا ہے، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ، اور یہ تو بہت تواتر سے احادیث سیدہ کائنات کے حوالے سے، حسنین کریمین کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے واضح احادیث ہیں کہ جس نے ان کو تکلیف دی، ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی، آغاز سفر کربلا یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مدینہ پاک سے مکہ پاک روانگی۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخت جناب ساجد علی ساجد صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، اور اس دور میں تو صاحب بہت ضروری ہے، بار بار تجدید کیا کیجئے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آستان مصطفیٰ سے جب چلے سوئے حرم، دل گرفتار تھے حسین ابن علی، آنکھیں تھی نم۔ آستان مصطفیٰ سے جب چلے سوئے حرم، تھی خبر کے امتحان کا وقت سر پر آ گیا، اب کبھی ماں فاطمہ کا روزہ نہ دیکھیں گے ہم، اب کبھی ماں فاطمہ کا روزہ نہ دیکھیں گے ہم۔ چھوڑ کر بیمار بیٹی کو چلے شبیر، جب اس گھڑی کا کب بھلا لفظوں میں آ سکتا ہے غم، اس گھڑی کا کب بھلا لفظوں میں آ سکتا ہے غم۔ سیدہ زہرا کے گلشن کو خزاں نے عالیہ، جو نبی کے پھول تھے ہونے لگے ان پر ستم، جو نبی کے پھول تھے ہونے
پر ستم، حجرائے زہرا کو چھوڑا سیدہ زینب نے جب، آپ کے دل پر جدائی کا گرا کوہ علم، آپ کے دل پر جدائی کا گرا کوہ علم، حضرت شبیر کے در دوں کی ساجد داستان ہو نہیں سکتی بیان کر پاؤں میں کیسے رقم، آستانے مصطفیٰ سے جب چلے سوئے حرم، جب چلے سوئے